الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربیع الاول کا مہینہ، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں وفات بھی پا گئے۔ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کا نام لیا جاتا ہے، آپ پر درود کی کثرت کی جاتی ہے، آپ کے ساتھ محبت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک انسان قرآن کریم کو کھولتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو بتاتے ہیں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اللہ تعالیٰ انسان پر ہزاروں انعامات کرتا ہے۔ انسان کی صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک اللہ ہزاروں انعامات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی انعام کا تذکرہ نہیں کرتا۔ لیکن دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بار بار کرتا ہے کہ یہ ایسا انعام ہے ایک مسلمان پر، ایک انسان پر، جس کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کرتی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال کرتے ہیں۔ فرمایا ان دو نعمتوں، دو انعامات میں سے ایک نعمت اسلام ہے۔ دین اسلام وہ مذہب ہے کہ ایک آدمی 40-50 سال کافر رہا، پھر صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، یا ایک مسلمان ساری زندگی گناہوں میں چلا گیا، لیکن قیامت کا دن ایک دن ایسا آئے گا جب اس آدمی کو جہنم سے جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ صرف دین اسلام کی نعمت کا نتیجہ نکلا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر انعام کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں کا تذکرہ کیا، ایک دین اسلام جو نعمت ہے، ایک نبی علیہ السلام کی ذات جو نعمت ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں، بندہ اسلام مسلمان ہوتا ہے
نبی علیہ السلام کی ذات و برکات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبوت دی تو دین اسلام کی دعوت شروع ہو گئی، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، لوگ جنت کو چاہنے والے بننے لگے، لوگ جہنم سے نفرت کرنے والے لگے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا دنیا کی طرف مگر رحمت بنا کر بھیجا۔ اب نبی علیہ السلام کی ذات و برکات کو بندہ دیکھتا ہے تو نبی علیہ السلام کی ذات بھی رحمت ہے، اور یہ رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی یہ رحمت ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں یہ عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے ایک دن ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ بھول گئے۔ اب نبی علیہ السلام کو جیسے ہی بھول ہوئی امت کا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے نماز کا سلام پھیرا، پھر آپ نے سجدہ سہو کیا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے سجدہ سہو کر لیا، امت کو تعلیم مل گئی قیامت تک جب بھی کوئی نمازی نماز میں بھولے گا اب وہ سجدہ سہو کرے گا تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، رات کو سو گئے، تھکاوٹ تھی، صبح کی نماز قضا ہونے کے قریب آ گئی۔ سب سے پہلے جب سورج نکلا تو نبی علیہ السلام کے جسم پر اس کی شعاعیں پڑی، نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت بلال بیدار ہوئے۔ اب نبی علیہ السلام کی نماز قضا ہونا امت کے لیے رحمت بنی کہ اب نبی علیہ السلام اور صحابہ نے نماز پڑھی تو امت کو تعلیم یہ دے دی کہ جب کسی کی نماز کا وقت ضائع ہو جائے تو وہ اس نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھ لے، اس نماز کو قضا کر کے پڑھ لے، یعنی نماز کی قضا نبی علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے رحمت بن گئی۔ یہاں تک آتا ہے سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بار بار یہ دعا کی کہ اے میرے رب میری امت پر ایسا عذاب نہ لانا کہ ان کی شکلیں نہ بدل جائیں۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا جب کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا تھا کسی کی شکل کس جانور جیسی بن جاتی، کسی کی شکل کسی جانور جیسی بن جاتی۔ یہ امت سارے گناہ کر رہی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ اس امت پر رحمت کر رہے ہیں۔ پھر یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں سے گزر رہے ہیں، سامنے سے اونٹ آ گیا۔ اب اونٹ جب سامنے آیا تو بیٹھ گیا، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا تو وہ اونٹ کہنے لگا اللہ کے رسول میرا مالک مجھ سے کام تو پورا لیتا ہے لیکن چارہ کم ڈالتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور بتایا جتنا کام لیتے ہو اتنا چارہ ڈالا کرو، یہ بھوکا رہ جاتا ہے کام زیادہ کر دیتا ہے۔ اب ایک انسان سوچتا ہے جہاں نبی علیہ السلام انسانوں کے لیے رحمت ہے وہاں نبی علیہ السلام جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، آپ سے پہلے یوں ہوتا کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی، کفار سمجھتے بیٹی عیب ہے، بڑی ہوگی شادی کرائے گی داماد بنے گا، وہ اس بات کو عیب سمجھتے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ جب نبی علیہ السلام کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، انہیں تعلیم دے، جب وہ جوان ہو جائے ان کا نکاح کرے،
جب قیامت کا دن ہوگا میں اور وہ والد جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی ذات مردوں ہی کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی رحمت بن گئی۔ پھر بندہ اس معاشرے میں دیکھتا ہے، اس سے اگلے معاشرے میں دیکھتا ہے، آج ایک آدمی کسی سفید بال والوں سے حیا نہیں کرتا، کسی کے باپ دادا کی عزت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نوجوان نے کسی بوڑھے آدمی کی عزت کی گویا اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی۔ اور جب بندہ نبی علیہ السلام کے تذکرے کرتا ہے، آپ کی باتوں کو دہراتا ہے، آپ کی زندگی انسان کو رحمت نظر آتی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا، وہ کلہاڑی کی مزدوری کرتا تھا، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ نبی علیہ السلام کو ہاتھ ملایا تو نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کی سختی کو محسوس کیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، حلال کمانے والا، ہاتھ سے کمانے والا یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، مردوں کے لیے بھی آپ رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو یوں آتا ہے آپ مکہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے، کفار اونٹ ذبح کرتے، اونٹ کی اجری لا کر نبی علیہ السلام کے اوپر رکھ دیتے، حضرت فاطمہ آتی اس اجری کو ہٹاتی، ان کفار کے لیے بد دعا کرتی۔ اب جب یہ ساری سختیاں جھیلتے رہے، مکہ سے مدینہ کو سفر کیا، پھر جب مکہ کو فتح کر لیا، آپ مکہ میں آتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یعنی آدمی جب دیکھتا ہے آپ کی ذات کو، آپ تو کافر کے لیے بھی رحمت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک جہاد کے اندر بہت سی عورتوں کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ ان عورتوں میں ایک عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وہ چادر جس کی قسمیں قرآن کریم میں اللہ اٹھاتا ہے، وہ چادر اٹھائی اور اس کافر عورت کی سر پر ڈال دی۔ آپ کو بتایا گیا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے کافرہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا اگرچہ کافر کی بیٹی ہے لیکن بیٹی تو ہے جس کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی جب نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حج کا طریقہ سکھاتے ہیں، اسے نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، اسے روزہ رکھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اب جب ساری باتیں نبی علیہ السلام نے سکھا دی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام بتاتے ہیں ایک آدمی کو پیشاب آ گیا کس طرح بیٹھے، کس طرح وہ استنجا کرے، کس طرح وہ وضو کرے، ایک آدمی کو غسل فرض ہے کس طرح غسل کرے۔ نبی علیہ السلام کی یہ رحمت ہے کہ امت کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جو ایک امتی کے لیے مشکل ہو جائے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے مجھے طریقہ نہیں بتایا۔ اب جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک سیرت منانے لگے، ایک میلاد منانے لگے۔ سیرت والا کہتا ہے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی میں نماز پڑھوں گا، میلاد والا کہتا ہے کافر نے خوشی منائی میں خوشی مناؤں گا۔ اب ایک طرف وہ طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے اختیار کیا، ایک طرف وہ طریقہ ہے جو کفار اور بدعتیوں نے کیا۔ آج جب 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، ایک آدمی عید میلاد النبی مناتا ہے، بڑا سا اسٹیج لگاتا ہے، گلیوں کو بند کر دیتا ہے،
حلوہ پکا کر پیٹ کا مسئلہ سامنے رکھ دیتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے اسے نماز کا غم نہیں ہوتا۔ اب اسے بتایا جائے جس کا تم میلاد بنا رہا ہے اس کی زندگی کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن ہیں، آپ بیمار ہو گئے، مسجد کو نماز کے لیے نہیں آ سکتے۔ صحابی فرماتا ہے میں نے دیکھا دو آدمیوں کے کندھوں پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پڑے ہیں، دو آدمی آپ کو مسجد لا رہے ہیں اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ اب جس کی میلاد منا رہا ہے وہ تو اس حالت میں نماز کے لیے آتا ہے کہ دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آ رہا ہے۔ یہ آدمی سمجھتا ہے میں نے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائی تو میں نے بڑا کام کر لیا۔ ہم اسے بتائیں گے نہ نبی علیہ السلام نے عید میلاد النبی منائی، نہ صحابہ اکرام نے منائی۔ ہاں اگر ایک آدمی کہتا ہے نبی علیہ السلام رحمت ہیں تو آپ طریقہ بتاتے ہیں۔ ایک صحابی سوال اٹھاتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ ہر سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں، سوموار کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا، اس خوشی میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ اب اس میلادی آدمی کو، اس بدعتی آدمی کو، اس ہندوؤں کی رسمیں اپنانے والے کو بتائیں گے جس نبی کے تو عشق کا دعویٰ کر کے میلاد منا رہا ہے، وہ نبی تجھے بتاتا ہے میری خوشی کا دن آئے تو روزہ رکھ لیا کر، تو سنت کو زندہ کرنے والا بنے گا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے ایک مسلمان کو فرائض کا غم نہیں ہے، جمعے کی نماز کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، رمضان آتا ہے آخری جمعے کو ایک نماز پڑھ لیتا ہے، بہت سارے پیسے عید میلاد النبی میں رکھ دیتا ہے، سمجھتا ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے قبر میں جائے گا، میدان معاشر میں قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ دیکھیں لوگ آج یہ دیکھتے ہیں شہروں میں، دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے، ہم تو یہاں محفوظ ہیں، عید کے دن بار ڈھولک بجتی ہے، بار لوگ ناچ رہے ہیں، پیڑ کی پوجا ہو رہی ہے، لیکن کسی کو فریضے کے ادا کرنے کا غم نہیں۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ ایک بدعت ہے جو گناہ کا کام ہے جو عید میلاد النبی مناتا ہے، یا نہ تو یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ بناتا ہے، نہ صحابہ کرام کا، نہ ہی علماء حق کا۔ یہ طریقہ کافروں کی ایجاد ہے جو ان لوگوں کو بتا دیا۔ اب آپ سوچیں جب یہ دن آتا ہے لوگ دین سے دور نظر آتے ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں اور لوگ جھوٹ کی عید میلاد النبی میں جھوٹا عشق لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔